کہ برملا کانگریس کہہ رہی ہے کہ ہم اگر اقتدار میں آئیں گے تو بجرنگ دل پر پابندی لگا. اگر یہ پالیسی اس وقت اختیار کر لی ہوتی ملک برباد نہ ہوتا. فرقہ پرستی پر قدغن نہیں لگائی گئی جس کا انجام کانگریس بھگت رہی ہے، اور اکثریت و اقلیت بھی اور ملک کی صورتحال بھی سب کے سامنے ہے. چنانچہ کچھ ہی دنوں کے بعد مسلمانوں کے خلاف فرقے وارانہ فسادات کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا. ہندوستان کا شاید ہی کوئی قابل ذکر شہر بچا ہوگا جہاں مسلمان کا خون نہیں بہا، دولت کو آگ نہ لگائی گئے ہو. جمعیت علماء ہند کی قیادت برابر متنبع کرتی رہی، بتاتی رہی کہ اس پر قابو نہیں پایا گیا تو ملک برباد ہو جائے گا، سیکولرزم کو آگ لگ جائے گی، بھارت میں پیار و محبت کی تاریخ افسانہ بن کر رہ جائے گی. فرقہ پرستی کے خلاف جمعیت علماء ہند نے جیل بھرو تحریک چلائی، سب کچھ ہوا، لیکن فرقہ پرستی پر قدغن نہیں لگائی گئی جس کا انجام کانگریس بھگت رہی ہے، اور اکثریت و اقلیت بھی اور ملک کی صورتحال بھی سب کے سامنے ہے. فرقہ پرستی کے خلاف کانگریس کی لچکدار پالیسی نے، ہم کہتے ہیں کانگریس کی وہ پالیسی لچکدار تھی. آج کی جو پالیسی ہے کہ برملا کانگریس کہہ رہی ہے کہ ہم اگر اقتدار میں آئیں گے تو بجرنگ دل پر پابندی لگا. اگر یہ پالیسی اس وقت اختیار کر لی ہوتی ملک برباد نہ ہوتا. اس لچکدار پالیسی نے کانگریس کو بھیک مانگنے کے اوپر مجبور کر دیا. جمعیت علماء برابر اس کے خلاف رہی. ایسے لیڈروں کو فرقہ پرستی کے خلاف کانگریس کی لچکدار پالیسی نے ایسے لیڈروں کو اقتدار کی کرسی تک پہنچا دیا جن کے دل فرقہ پرستی کے ناپاک مرض سے سیاہ تھے، مگر انہوں نے گاندھی کیپ اور کھدر کے کپڑے پہن کر اپنے آپ کو سچا کانگریسی دکھلا کر اقتدار کا لطف اٹھایا اور مسلم اقلیت کے خون سے کانگریس کے دیے ہوئے اقتدار سے ہندوستان کی سرزمین کو رنگ دیا. اور پچھلے دنوں جیسے ہی اقتدار بدلا اور کانگریس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو وہ لوگ جن کو کانگریس نے دودھ پلا کر جوان بنایا تھا اور انگلی پکڑ کر سیاست کے پلیٹ فارم پر چلنا سکھایا تھا، اپنی ناپاک فطرت کی طلب پر کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں چلے گئے. ایسا لگتا تھا کہ گاندھی فیملی کے سوا کوئی نظریاتی طور پر کانگریسی زندہ نہیں ہے. فرقہ پرستی کے خلاف کانگریس کی اسی لچکدار پالیسی کا یہ انتہائی تکلیف دہ انجام تھا. جمعیت علماء ہند اس وقت سے جمعیت علماء ہند اس وقت سخت سے سخت حالات میں بھی متحدہ قومیت کے نظریے پر ہمالیہ پہاڑ کی طرح قائم رہی، قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی. ہمارے اکابر رحمہم اللہ کی پگڑیاں اچھالی گئی، ٹوپیوں کو پیروں سے روندا گیا، تکفیر کی گئی، سب کچھ سہا، پر اپنے نظریے سے متحدہ قومیت کے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے. اس کے نتائج کیا ہوئے؟ اور جو لوگ 2 قومی نظریے کے قائل تھے ان کا انجام کیا ہوا اور آج کیا انجام ہے وہ دنیا کے سامنے. ہم جمعیت علماء ہند کے خدام آج بھی ہندوستان میں رہتے ہوئے اسی نظریے کے قائل ہیں. مذاہب ہمارے اگرچہ مختلف ہیں لیکن ہم سب ہندوستان کے رہنے والے ایک ہی قوم ہیں.
اور ہم اسی نظریے میں ملک و قوم کی فلاح و بہبود کو مضمر سمجھتے ہیں، اور دھرم کی بنیاد پر دو قومی نظریے کو ہندوستان اور ہندوستانی قوم کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب سمجھتے ہیں۔ بدقسمتی سے آزادی کے کم و بیش 75 سال گزر جانے کے بعد بھی فرقہ پرستی کا نظریہ زندہ ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہے، اور مختلف ناپسندیدہ صورتوں میں ہندوستان کی پیار و محبت کی پرانی تاریخ کو آگ لگا رہا ہے۔